سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں عامش نے، انہیں ابراہیم نے، انہیں اسود نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس 30 ساعت جو کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی، اور یہ علی نے بیان کیا کہ ہم سے عامش نے بیان کیا کہ لوہے کی ذرا تھی، اور معلی نے بیان کیا، ان سے عبد الواحد نے بیان کیا، ان سے عامش نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی ایک ذرا رہن رکھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2916۔ عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل جو زکوٰۃ نہیں دیتا اور زکوٰۃ دینے والے سخی کی مثال 2 آدمیوں جیسی ہے، دونوں لوہے کے کرتے زرہ پہنے ہوئے ہیں، دونوں کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والا سخی جب بھی زکوٰۃ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کرتا اتنا کشادہ ہو جاتا ہے کہ زمین پر چلتے میں گھسیٹتا جاتا ہے، لیکن جب بخیل صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کا ایک حلقہ اس کے بدن پر تنگ ہو جاتا ہے اور اس طرح سکڑ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے جڑ جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ پھر بخیل اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2917۔ مسروق نے بیان کیا اور ان سے مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس ہوئے تو میں پانی لے کر خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے، پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے پاک کو دھویا۔ اس کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے آستین چڑھانے کی کوشش کی، لیکن آستین تنگ تھی، اس لیے ہاتھوں کو نیچے سے نکالا، پھر انہیں دھویا اور سر کا مسح کیا اور دونوں موزوں ہر دو کا بھی مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2918۔ سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر رضی اللہ عنہ کو خارش کے مرض کی وجہ سے ریشمی کرتا پہننے کی اجازت دے دی تھی، جو ان دونوں کو لاحق ہو گئی تھی، جو اس مرض میں مفید ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2919۔ حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے۔ دوسری سند اور ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوؤں کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریشمی کپڑے کے استعمال کی اجازت دے دی۔ پھر میں نے جہاد میں انہیں ریشمی کپڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2920۔